السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک خواتین کا مسجد میں نماز ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دیا کرو۔ معزز ناظرین، آج کی زیر بحث حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ راوی اس حدیث کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث پاک کا تعلق خواتین کا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے ہے۔ اس کی تشریح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرتی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی خواتین کی نماز سے متعلق اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ارشاد گرامی کا جب بھی جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نماز پنجگانہ کی امامت خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے امت کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین شخصیات یعنی صحابہ اکرام ہیں۔ ماحول مسجد نبوی کا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں آسمانی ملائک کی آمد و رفت ہے۔ آج کے اس دور میں اس جیسے ماحول کا تصور بھی ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرے، اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ خاتون اسلام کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر ہی میں نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کر کے اعلیٰ ترین نماز کا ثواب حاصل کرے۔ نیز قرآن و حدیث کے واضح ارشادات بھی یہی ہیں کہ جس قدر ممکن ہو عورت اپنے آپ کو گھر کے اندر کے معاملات سے منسلک رکھے، اپنی زیب و زینت اور آرائش کا کم سے کم اظہار کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے خواتین اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو۔ نیز فرمایا، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہے یعنی ہاتھ پاؤں۔ انہی آیات اور احکام قرآنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر ہی خواتین کی نماز کو افضل ترین قرار دیا۔ بلا شبہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اس مبارک دور میں خواتین مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا فرماتی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن حکیم کا نزول اور وحی الہی کی آمد جاری تھی، اور اترنے والی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنتی اور اپنی ایمانی کیفیات میں اضافہ فرماتی تھی۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ خواتین اسلام تمام تر حدود و قیود کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرتی اور آمد و رفت میں حجاب اور پردے کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ خوشبو کے استعمال سے بھی اجتناب کرتی تھی، راستے کے کنارے کا انتخاب کرتی تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں مرد حضرات بھی اپنی دینی پابندیوں اور ذمہ داریوں سے احکام الہی کے مطابق عہد برا ہوتے تھے۔ سو خواتین کا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ایک اجازت تھی، حکم نہیں تھا۔ حکم اور اجازت میں وہی فرق ہے جو پرمیشن اور ریکمنڈیشن میں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد جب ہم زیر بحث حدیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اپنی خواتین کو نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں بھیجا کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں مساجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں اس فرض کی ادائیگی کریں، لیکن وہ اگر کسی اہم دینی ضرورت کے لیے مساجد میں جانے کی خواہش کا اظہار کریں اور تم سے اجازت طلب کریں تو انہیں جانے دیا کرو۔
جیسے نماز جمعہ میں واعظ و تذکیر کی سماعت کے لیے یا عیدین کی نمازوں میں دعاؤں میں شمولیت کے لیے۔ بہرحال اجازت موقوف یا منسوخ نہیں ہوئی، البتہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو، مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط نہ ہو، تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے میں حرج نہیں۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اندیشہ فتنہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے روک دیتے۔ خود روایت کی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو، تو ان کے فرزند جن کا نام بلال تھا نے کہا ہم تو اجازت نہیں دیں گے، تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور تمہارا رد عمل یہ ہے، سو ہم عرض کریں گے کہ حالات و ماحول کا جائزہ لے کر اس مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ دینی تقاضا ہو تو شریعت مطہرہ کی تمام ہدایات کو پیش نظر رکھ کر خواتین کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چونکہ حدیث میں اجازت طلب کرنے کی بات ہے تو چاہیے کہ خاتون ضرور اس بات کو بھی مد نظر رکھے اور مسجد جانے کے لیے اپنے والد، بھائی یا خاوند سے اجازت طلب کرے اور بغیر اجازت کے اس اقدام سے گریز کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔